خطاب کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں پوتا علامہ احسان الہی ظہیر جگر گوشہ علامہ حشام الہی ظہیر تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے محترم جناب مواحد الہی ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حضرات گرامی قدر، اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل میں جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے قائدین اور کارکنان کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کی یہ محنتیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنتوں کو قبول فرما لے. حضرات گرامی قدر، میرے لیے بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس ہستی کی چوکیداری کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، اس ہستی کی چوکیداری کرنے سے اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور اگر انسان زندہ رہے تو وہ غازی کہلاتا ہے. حضرات گرامی قدر، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں. قرآن و سنت کے قطعی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا. آپ نبوت کی آخری کڑی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کے منصب پر کسی شخص کو فائز نہیں کیا جا سکتا. حضرات کرامی قدر، کیونکہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرات گرامی قدر، اس کے بعد اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا نبی کو آخری نبی نہ مانے تو وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، دین والا نہیں ہو سکتا. وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا یا تسلیم کرنا یا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے. گویا اس شخص نے نبی کی نبوت اور رسالت کو کافی اور آخری نہیں سمجھا. حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ختم نبوت کو واضح بیان کرتے ہوئے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آپ کے سامنے مفہوم بیان کرتا چلوں کہ خالق کائنات نے فرما دیا، آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اسی طرح میرے رب نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اسی طرح میرے رب نے فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور اسی طرح میرے رب نے رسول کے نام کے ساتھ سلسلہ نبوت کو سیل بند کر کے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کائنات کے لوگوں سن لو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باپ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو. جب تک زمین اور آسمان قائم ہے انشاءاللہ ان پر لعنتیں تو برستی رہیں گی، اور علامہ شہید کے یہ بیٹے اور علامہ شہید کے فرزند تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، حق میں نبوت کو دفاع کرتے رہیں گے. تم نبوت کا انکار کرو، ہم تم کو کافر بھی کہتے رہیں گے، مرتد بھی کہتے رہیں گے، زندیق بھی کہتے رہیں گے، اور ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور مرزیت مدعوات کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد.
علامہ شہید صاحبزادہ واحد علی ظہیر زندہ باد. حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں سبق پڑھانا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمیں حقوق شہریت کے نام پر مرزیت کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جو نبی رسول کو آقا دو جہاں کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کا رسول نہیں مانتا، ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام کرنے پر آمادہ اور تیار ہو سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. اسی طرح مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آ گئے، وہ ختم نبوت کے تحفظ کے بارے میں کہا کرتے تھے، میں وہ جان چاہتا ہوں جو نبوت کی عظمت، جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھامے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. محترم ناظرین، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، ہم کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، زندہ ہے. ولکار علامہ زندہ ہے، تصویر علامہ زندہ ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان. زندہ باد. پھر میں اس امر کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، وہ عقیدہ جو قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو رسول کی احادیث سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جہاد سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو امت کی اجماع سے ثابت ہے. حضرات گرامی قدر، اس گئے گزرے دور میں ہم اس عقیدے کے محافظ بن کر آئے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی پرواہ کریں گے، نہ ہم حکومت وقت کی فرمان چاہی کی پرواہ کریں گے، نہ ہم وقت کے امیروں کی پرواہ کریں گے. جب تک علامہ شہید کے بیٹے اور علامہ شہید کے فرزند زندہ ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور منکرین ختم نبوت کے آشیانوں پر آگ کے شعلے بن کر برستے رہیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. حرمت رسول پہ، جان بھی قربان ہے. ختم نبوت پر. زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے اس گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے ماشاءاللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. حضرات کرامی قدر، میں آپ سب سے ایک گزارش کو آپ کے سامنے گزارش کو رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نبوت کے بارے میں ایک نعرہ لگانے لگا ہوں، اور اس نعرے کے ساتھ آپ میرے ساتھ شامل ہو کر اس بات کا ثبوت دیں کہ علامہ شہید کے یہ فرزند زندہ ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.